اللهم إنا نحمدك ونستعينك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. أما بعد، وبالإسلام المتصلين إلى الإمام المصنف حافظ الحديث حجة الإسلام مبين المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن غزة الجوف البخاري رحمه الله تعالى وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته يوم القيامة. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب، جس کو کتاب بخاری کہا جاتا ہے، جس کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن و ایجابہ ہے. اس کتاب کے مختلف کتابوں سے گزرتے ہوئے اس کا آخری جو حصہ ہے، جو آخری کتاب ہے، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، اس کا آخری باب اس وقت ہم لوگ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے. پروردگار برتے دم سے کسی نے ہم سب کو لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کس وقت کی آمین کس سے اپنا قبول ہو جائے. مجلس میں ہونے والے آمین پر، مجلس میں ہونے والے دعائیہ جملے پر ہر کسی کو بلا کسی استنصاف اور بلا کسی استقبال کے آدمی کو آمین کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ اعتبار خواتین کا ہوتا ہے، اعتبار دل کے ذوق و شوق کا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس جانب متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہرحال تو یہ آخری ترجمہ ہے. اس آخری ترجمے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے، یعنی اس کو حل کرنے سے پہلے، جو عام مثلا ہمارے اکابر کا دستور ہے کہ صاحب کتاب اور اسی طریقے سے نفس کتاب، اس کے متعلق کچھ معلومات بیان کرتے ہیں. مجھے اس کو پیش کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ میں اس وقت تمہیداً ایک بات آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں. تمہیداً تو یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ موقع ہم سب کے لیے خوشی کا ہے، ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. اللہ رب العزت نے کیسی عظیم دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور اللہ پاک نے اس میں لگے رہنے کی اللہ سے توفیق عطا فرمائی. اما بنعمت ربک فحدث بھی ہے، اور اسی طریقے سے لئن شکرتم لأزیدنکم بھی ہے. لہٰذا اللہ کا شکر ہم لوگوں کو ادا کرنا چاہیے. واقعتاً اللہ نے بہت بڑی نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی. قریب میں آپ لوگوں کو روایت سنا رہا تھا 572 کے اوپر میں نے روایت کے جو عبارات باقی تھی، اس 572 کے اوپر حضرت عبد الرحمن
وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بنا خدا کی خدمت میں پیش کی تھی، جس میں یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بحرین کا جو مال ہے، اس بحرین کے مال کی آمد پر ابو عبیدہ بن الجراح سے کہہ دیا مال کو تو اس مسجد کے کونے سے رکھ دو اور صبح کو لے کی جائے گی۔ اس حدیث کے متعدد طرق ہے، ان طرق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بحرین کے مال کی وصولی کے لیے بھیجا۔ بحرین کا مال یہ سب سے زیادہ بڑی مقدار ہے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بیت المال میں جمع ہونے والا مال تھا۔ اسی وجہ سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ فرما دیتے یا کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنے کی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو محول فرماتے تھے جس پر یہ مالک بحرین پر میں ٹھیک ہے کسی سے قرضہ لے کے اپنا کام چلا دو، اپنے گھر کا فاقہ ختم کرو، بیماری کا علاج کر لو یا اپنی ضرورتیں پوری کر لو، لیکن بحرین کا مال آئے گا تو اس وقت میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ بحرین کا مال آیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رات کو رکھوا دیا۔ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو مسجد نبوی میں روزانہ کا جو دستور تھا اس دستور کے مطابق جو ہے رحیل جمع ہو چکی، صحابہ کرام جمع ہو چکے اور دوسرے صحابہ اپنی اپنی مساجد میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پانپوری نور اللہ مرحبا نے اپنے توفۃ القاری میں کتاب المساجد کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سوا اور بھی مساجد تھی جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور تقریباً 15 سے زائد مساجد کا نام آپ وہاں پر حاشیے کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو یہ تمام مساجد میں اپنے وقت پہ نماز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے وقت پہ نماز پڑھتے تھے، کبھی جلدی کبھی تاخیر، جیسا جیسا مجمع آتا تھا یہی کتاب المواقیت کی صلاح سے بیان کیا۔ لوگ جب جمع ہو جاتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھا دیتے تھے۔ بہرحال جس وقت نماز شروع ہوئی تو روزانہ کے معمول کے مطابق لوگ وہاں پر اکٹھا تھے، لیکن جیسے ہی نماز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فارغ ہوتے ہیں پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو وہ تمام محلے اور دیگر تمام مساجد کے مستقبل بھی آ چکے تھے اور گویا کہ مسجد کھٹاکھٹ بھر چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کے پیچھے کو جو دیکھا فلما انصرف صحابہ رسول ان حضرات کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور اس کے بعد یہ فرمایا ہاں بھائی مجھے انداز یہ ہے آپ لوگوں کو شاید پتہ چل چکا ہے کہ ابو عبیدہ لے کر آئے۔ عبارت یہ ہے ان ابا عبیدہ قدم بالشریعین، ابو عبیدہ کچھ چیز لے کر آئے، شاید آپ لوگوں کو اس سے پتہ چل چکا۔ فرمایا جی ہاں، انہوں نے بھی بالکل بلا تشدد فرمایا اگر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل پتہ چل گیا۔ اس پر آقا نے ان کو نا امید نہیں فرمایا، نا امید نہیں فرمایا۔ ہم بھی آج کے اس موقع پر خوشی کے موقع پر کہ آپ لوگوں کی خوشی خاص طور پر یہ سامان یہ تو اللہ من الجنہ، اس لیے کہ اللہ من الجنہ کہنا میرا حق بنتا ہے۔ جو انسان طلب علم کے لیے پہنچے تو صلی اللہ علیہ طریقے سے الجنہ اور اکابر کے دستور کے مطابق کیا اکابر میں جو نہج مقرر کیا اس نہج کے اعتبار سے ہمارے نوسارا کا سارا مکمل اور اس کو بھی اس کتاب سے متعلق کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد سرد فضیلت ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت کے آپ کی یہ خوشی کے موقع پر ضرور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا بھائیو نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، آپ کو مال ضرور ملے گا، بلکہ مال ملنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں آپ لوگ خوش ہو جاؤ، آپ لوگ خوش ہو جاؤ کہ آپ کو مال ملنے والا ہے۔ اب شروع ما یسر،
یعنی جس چیز جو چیز تمہیں خوش کرنے والی ہے، تو بھائی مادیات کی اس وقت ضرورت ہے تم کو نصیب اور اس وجہ سے آپ آئے، تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگ خوش ہو نہ امید نہ ہو، یعنی فرمایا لیکن ایک احتیاطی بات بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ یہ مجھے ارادہ نہیں ہے کہ میری امت کے اندر فقر و فاقہ چل پڑے گا، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے میری امت پریشان ہو جائے گی، میں فقر اخشى علیکم، لیکن مجھے جو ڈر ہے وہ اس چیز کا، لکنی اخشى ان تبطل علیکم الدنیا، کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے اور اس کے نتیجے جیسے پہلو کا، اور اس کے نتیجے میں کشادگی جب پیدا ہو جائے فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تو تم لوگ اس میں اس طرح سے دلچسپی لینے لگو کہ جیسے انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اس دلچسپی کے نتیجے میں دین کے اللہ کے احکام کو ادھر سے ادھر کر دیا، تم اگر ایسا کرنے لگو ظاہر بات برباد ہو جاؤ گی، اس طریقے وہ حضرات بھی برباد ہو چکے تھے۔ نبی حضرات کی تقریر ہے جیسے اس موقع پر، ایسے موقع پر جبکہ امید کا خوشی کا موقع ہے، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا خوب خوش ہونا چاہیے، لیکن خوب خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ آخر موقع کے اندر کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ تو ماشاء اللہ میں بھی سچ کر بیٹھا، آپ بھی سچ کر بیٹھے، جتنا سجے ہیں اس سے زیادہ سجنا مجھے اور آپ کو چاہیے، لیکن میرا تمہارا دل کا کانٹا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے۔ ہمارا دل اللہ کے ساتھ اگر جڑا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک میرا تمہارا جو کیا کرایا یہ اپنے دربار حاضر میں قبول ہو جائے، قبول فرما لے، اور نتیجہ یہ کہ سعادت دارین کا ہم لوگ جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ یہ تو مادی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا، صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ ان لوگوں کو اگر کوئی ایک فضیلت کی بھی چیز مل جاتی تھی تو اس کے اوپر خوشی ہوا کرتی تھی، ایسے خوش ہوتے تھے، ایسے خوش ہوتے تھے۔ آپ لوگوں نے روایت پڑھی ہوگی، میں اس وقت صفحہ 81 جلد 1 تو صفحہ 81 جلد 1 اس کی وہ روایت جو آپ لوگوں نے جو ہے اس میں پڑھی، یعنی عشاء کے فضیلت کے اندر پڑھی، اس روایت پر نظر رکھنی چاہیے۔ باقی سب طلبا کو بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان مضامین کو سن کر مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا کرنے چاہیے کہ ایسے خزانے جو ہے اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عطا فرمائے، جس سے ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر صفحہ 81 کے اوپر باب فضل العشاء، اس باب فضل العشاء میں وہ روایت میں اس کا ترجمہ اس وقت پیش کیا تھا جس وقت کی اس کی عبارت آئی تھی۔ وہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی فضیلت الگ الگ انداز سے پیش کی، الگ الگ انداز سے پیش کی۔ ان میں یہ انداز بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ہم لوگ پہنچے تھے، خیبر کے زمانے میں جو ہے کشتی میں بیٹھ کر مدینہ پاک پہنچنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اصل تو ہم لوگ 53 آدمی چلے تھے یمن سے، اور جب یمن سے چلے تھے تو بعد مخالف سے ہماری کشتی پہنچا دی، کہاں پہنچا دی؟ مدینہ منورہ کے دریا پہ پہنچنا، اس کے بجائے ہم کو پہنچا دیا کہاں؟ ہمیں پہنچا دیا حبشہ کو پہنچا دیا۔ جب ہم پہنچے تو پتا چلا جی یہاں پر آپ کے ہمنوا موجود ہیں، آپ کے ہمنشب ہمدر موجود ہیں، یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مہاجرین حبشہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا بہت اچھا ہے، چلو یہ تو یہیں پر لوگوں کے ساتھ رہے۔ ایک لمبے عرصے تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ کا نظام بنا اور اس نظام کے تحت یہ مہاجرین حبشہ یعنی حضرت جعفر اور اسی طریقے سے ان کے تمام ساتھی اور یہ یمن کا قافلہ، یہ دونوں جو جماعت وہاں سے کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہوتی ہے، مدینہ پاک پہنچتے ہیں۔ یہ حضرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں تھے، میرے آقا نے خیبر کا غنا، خیبر کا مال غنیمت کسی کو نہیں دیا تھا سوائے خیبر میں شریک ہونے والے مجاہدین کے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خصوصیت کی بنیاد پر ان حضرات کو بھی مال غنیمت کے اندر شریک کیا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
مسجد نبوی کے اس جانب سے قبلے کی جانب پر جہاں بتان وغیرہ ہے تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو خیمے جو ہے لگوا کر ٹھہرنے کو فرمایا، چنانچہ ہم لوگ وہاں پہ رہنے لگے۔ اب جب وہاں پہ رہنے لگے نبی علیہ السلام تسلیم بھی تشریف لاتے تھے، یہ روایت مغازی کے اندر آپ نے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم تشریف لاتے تھے۔ فرمایا میرے آقا نے جی میں راتوں کو آپ کے خیموں کی طرف آتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی مہمان ہوتے ہیں، لیکن میں اشعریین کے قافلے کو تام لیتا ہوں، اس لیے کہ اشعریین کے خیموں کو سمجھ لیتا ہوں کہ اتنے سارے خیمے لگے ہوئے ہیں جس میں اشعریین بھی ہے اور بھی ہے، لیکن اس خیموں کو میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ خیمہ اشعریین کا ہوگا۔ کیسے پہچان لیتے تھے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کے خیموں سے تہجد کے موقع پر قرآن مجید کے تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے، میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ ہے کبھی اشعریین ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے، اور ویسے ہم لوگوں نے روزانہ خدمت عالیہ میں پہنچنے کا اپنا ایک معمول بنا کے رکھا تھا، اور خاص طور پر عشاء کی نماز میں ہمارے رفقا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے تھے۔ بات مسجد اس سلسلے کے اندر اس لیے کہ جو ہے وہاں پر ہمارا سامان بھی پڑا ہوا تھا کہ سامان کی حفاظت بھی ضروری ہے، ہماری غیر موجودگی میں سامان سے ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بات آتے تھے۔ اتفاق کی بات ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں ابو موسیٰ کہتے ہیں میں خود گیا اور میرے چند ساتھی گئے، اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچے، مسجد بڑی ہوئی تھی اور سب منتظر تھے کہتا کہ تسلیم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے، لیکن میرے آقا تشریف نہ لا سکے، وقت معتاد سے بھی پہنچے، بلکہ اللہ کے نبی تسلیم بہت دیر اور تاخیر کے ساتھ پہنچے۔ کتنی تاخیر کے ساتھ آئے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام آدھی رات کو کی طرف جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، نماز پڑھا دی جلدی سے، اس کے بعد آپ نے حاضری سے فرمایا جلدی مت کرنا، تھوڑا انتظار کرو، رکو، الا ذکرکم ابشروا، الا ذکرکم، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرو، پھر اس کے بعد یہ بشارت حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد جو بشارت بتائیں گے وہ بڑی عجیب بتائیں گے۔ 3 دن پہلے 4 دن پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، جس کے پیش نظر میں بطور خاص مذاق کو پیش کر رہا ہوں کہ ہماری طبیعت میں جب کہ قرآن و حدیث کا یہ خزانہ ہو، اس خزانے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمت کی لاقدری نہ کرنی چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اسے لیتے بھی آوے، اسے لیتے بھی آوے، کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ بھائی اللہ کی نعمت سمجھو کہ اس وقت اس تاریخ میں پورے زمین میں تمہارے سوا اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ فرمایا، اس لیے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس وقت مزید اسلام دو جگہوں پہ تھا، حرمین میں تھا، مکہ معظمہ یا مدینہ پاک، اور خال اطراف و جوانی میں، اور کئی دعوت کی جو اس طرح کے خطوط پہنچے تو وہ آزاد اپنے جگہ پر رہے تھے، لیکن محدود دائرہ تھا، تو وہاں پر ہی لوگ نمازیں پڑھتے عبادت کرتے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ وہ وقت ہے کہ بہت ہمارے سوا، یعنی ہم نے مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی تو ہمارے سوا باقی حضرات جہاں مومنین ہیں وہ تو نماز سے فارغ ہو چکے، مکے والے مصطفیٰ کی نماز سے فارغ ہو چکے، دوسرے محلے والے نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اور باقی سارا عالم ظاہر بات ہے وہ تو خواب غفلت میں سویا ہے، تو سارا عالم خواب غفلت میں ہے، اور جو ایمان والے وہ بھی اپنی عبادت ادا کر کے جو ہے وہ سو چکے ہیں، لیکن پاک پروردگار نے آدھی رات میں نماز پڑھنے کی سعادت جو ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ اس مدینہ منورہ میں بھی اس وقت کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم انه ليس احد من الناس
اللہ کی نعمت ہے. نہیں یہ تو ان لوگوں میں سے یصلی هذه الساعة جو اس گھڑی میں نماز پڑھ رہا ہو غیرکم تمہارے سوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نعمت اللہ فرمایا. مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے تعبیر کتنی زبردست جملے اس میں اس میں دین میں استعمال کیا. ان من نعمت اللہ علیکم. ایک وقت کی نماز اس طرح سے پڑھنا کہ جس کے اندر کوئی دوسرا نماز نہ پڑھ رہا ہو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور ظاہر بات ہے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا. اس وقت کا جو ماحول ہے اس ماحول کے اعتبار سے اب اس میں تقابل نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کی تفصیلات میں تو یا تو لگے ہے یا نہیں لگے ہے تو کس طرح کا تقابل میں کرنا نہیں چاہتا. لیکن بہت کچھ دور تک ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں کہ اس وقت کے تقاعد کے زمانے میں, اس وقت کے بے رخی کے زمانے میں, اس وقت کے ایسے زمانے میں کہ جس میں اور تو اور جس کلمہ طیبہ سے آغاز کا ان حضرات کو معلوم نہیں کہ اس طرح کی چار دیواریوں میں ہوتا کیا ہے, اس چار دیواری میں ہوتا کیا ہے. وہ بھی کبھی کبھی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو اوروں کے الزامات ہیں وہ الزامات ان کی زبان سے بھی ثابت ہوتے ہوئے سنے گئے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. اللہ ایسے غفلت کے زمانے میں مجھے اور آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, امام مسلم کی کتاب, الترجمہ کی کتاب پڑھتے کی سعادت, اس کو ہم سمجھ رہے کہ بھائی یہ بار اس کا یہ ترجمہ, پھر اس کے جو ہے نو کو پلٹ کو ہم اپنے اعتبار سے سوال سے ہر کتاب سے اپنی خصوصیات سے ہم اور آپ لگے پھرے رہتے تھے. صبح بھی اسی میں, شام بھی اسی میں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر معلم کو, ہر متعلم کو جو اس بات کو سمجھنا چاہیے اللہ کی اس نعمت میں سبے منہ اپنے دل میں کسی طرح کی اکتاہٹ نہ ہونی چاہیے. یہ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک جگہ کے متعلق یہ سنا جو وابستہ اسی دائرے سے وابستہ اس نے اپنے حاضرین کے سامنے یہ جملہ استعمال کر دیا. مجھے اس کی کوئی دلچسپی نہیں. اس ضمیر اس لفظ اس کی ضمیر کا وجہ آپ متعین کریں جس کی آپ میں پیش کر رہا ہوں. بولتے ہوئے ہمت نہیں ہو رہی ہے. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ تو کھلا کھلا حضرات کی بنیاد پر میں اس میں لگا ہوا ہوں. علامان الحفیظ جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا ارے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائیے. دیکھو جو قوم کیسے کیسی صلاحیت والے, تو ان صلاحیت والوں کو اللہ پاک نے زندگی گزر گئی لیکن ایک الف پڑھنے کی اور پڑھانے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. آپ کو پاک پروردگار نے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا اور یہ منصب عطا فرمایا. مجھے اور آپ کو اپنی نعمت پر نازا فرما اور میں ہر طرح سے خوش ہونا ہے. نبی جی فرماتے ہیں ایک وقت کی نماز ایسے وقت میں پڑھنا جبکہ غفلت کا عالم ہے تو اس موقع پر فرمایا آپ بشارت حاصل کرو. اللہ کی نعمت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. دل سے سمجھنا چاہیے. اگر اللہ کی نعمت میں اور آپ سمجھیں گے تو پھر کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ بھی کرو نہ یہ بھی کرو. طریقے حصول پر کوئی دباؤ ڈالنے کی ضرورت یا اسے اضعاف و مضاعفہ تکرار کی کوئی ضرورت نہیں. بارات کی بات مجھے بطور خاص پیش کرنی پڑی اس لیے کہ عموماً جب اس مرحلے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا مرحلہ وہی تعلیم و تدریس کا آتا. تو اس تعلیم و تدریس کو مطالعہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا جب دل سے آدمی قدر کرتا ہے بھائیو سمجھے دل سے اللہ پاک کام دیتے ہیں. اللہ پاک کام دیتے ہیں. جب مجھ سے کسی نے پوچھا صاحب اس کے اندر کیسے لگ گئے ہیں پہلی دن سے کیسے لگے تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں میرا کوئی کمال نہیں اور آپ لوگوں کے سامنے دربرا اس کا اظہار کر رہا ہوں. کوئی کمال نہیں. بس ایک چیز ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. دیہات کے ہمارے شہریہ کے اندر جب وہاں پر اس کا قضا کے لیے تھا تو ہمارے مفتی جنید اعظم صاحب نام برکات العالیہ اس وقت وہاں کے صدر مفتی تھے. انہوں نے یہ پکڑ کرتے چالو کر رکھا تھا. ایک طرف وہ کپڑا کی استاد کا نظام بھی سنبھالتے تھے اور اوپر مسجد جو عبادت خانے کی شکل میں
جو تھی وہاں پر بچے وہاں سے آتے تھے، خود سے کہہ دیا بھائی آپ کی تجویز تھوڑی سی اچھی ہے، ویسے گجرات والوں کی تجویز اچھی ہوتی ہے، ذرا آپ کو تجویز پڑھا دو. انہوں نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا. یہ اور نمبر 2 کے اوپر اس وقت کے جو ہمارے ناظرین صاحب سے جواب گزر کر امیر شریعت بنے حضرت مولانا نظام الدین صاحب نور اللہ مرتضی امیر شریعت مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. انہوں نے بھی مجھ سے کہہ دیا بیٹا اگر ہو سکے تو پورا وقت اس میں میرے گھر کے بچے ہیں اسے ذرا تو قرآن مجید پڑھا دیا کرے. میں نے کہا کہ تمہیں بہت بڑی سعادت ہے، بارہ نے سلسلہ شروع کر دیا. تو پھر میں وہ جواب طرف کرنے والے سے میں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں، لیکن ہاں اللہ کے نبی کا کلام ہے جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کا تعلق جوڑتا ہے، قرآن مجید سے تعلق جوڑتا ہے. یا بہو آخری کتاب یا ہوا الگ الگ سے عطا فرما دیتا ہے، کام کر دیتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھے. اللہ جب بھی جو بھی جو ہے مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائے تو پھر اس سے جو ہے روزگاری یا پھر ایسے جملے کے بھی استعمال نہ کرنے چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں اصل تو نعمت ملنے کا، نعمت ملنے سے کیا کرنا چاہیے. لیکن غالباً سلطان اولیاء جہان بلادم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے. فرمایا نعمت ملے تو وہ حضرت نے یا کسی نے سوال کیا کسی کو اور حضرت وہاں پر موجود تھے تو کہا کہ نعمت ملنے سے کیا کرنا چاہیے. نعمت ملنے سے کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا یہ تو بل کرتے کتے بھی کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ تو بل کرتے کتے بھی کرتے ہیں. جب ان کو روٹی وغیرہ ملتی ہے تو پھر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کی وفاداری کی بات ہے. نعمت ملنے سے حساب کرنا چاہیے. حضرت نے جواب دیا نعمت ملنے سے حساب کرنا چاہیے، یعنی دوسروں پہ پہنچانا چاہیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی، اس نعمت پر خوش ہو کر فکر کرنی چاہیے میں دوسروں کو کس طرح سے پہنچاؤں. اور پہنچانے کے طریقے قوم انتظار میں ہے، علاقہ انتظار میں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ علاقے کے انتظار کو ہم نے رسوم اور رواج کے ساتھ جڑ دیا ہے کہ لوگ ان سے آپ کی تقریر ہے. اگر ہم آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اس وقت ہم یہ سوچتے کسی قوم کو انتظار ہے. ارے نہیں، قوم کو اپنے سے انتظار ہوتا ہے اور یہی چاہتی ہے کہ میں اور آپ نہ یہ روبی پر ہے کہ نہیں ہے. بس جب بھی ضرورت دیکھی ماحول کی اسی وقت لوگوں کے سامنے بات کو پیش کر دینی چاہیے. خیر یہ تو تمیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کی ضرورت عطا فرماتے ہیں، لیکن ساتھ میں جہاں میں نے کہا دل کا کاٹا وہاں وہیں پر اس بات کو آنے کے خزانے کے سلسلے کی نعمت کو ہم طریقے انسان سے انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس وقت جو ہے 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ انعقاد جب مجلس ختم بخاری کے انعقاد کی وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آئے. تیرا امر ہے مجھے سمجھ میں آئے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 میں ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا حضرت امام بخاری کون اور امام بخاری کی کتاب کیا کیا مقام رکھتی ہے. نمبر 3 تیسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا جو آخری عنوان بیان کیا ہے، اس آخری عنوان میں ایک اصطلاحی تقریر ہے. وہ اصطلاحی تقریر انشاءاللہ حضرات کی خدمت میں پیش ہوگی اور میں آج پوری تیاری اسی کی کر کے آیا ہوں. یہ تو سبھی ساری باتیں ہیں. آج میں نے یہی کہا کہ آپ حضرات کی خدمت میں یہی حاشیوں پہ نظر ڈلوا کے اس حاشیوں کے اندر کتنی باتیں بیان کی ہے. 11 نمبر کی حاشیوں پہ یہ ہے، 12 نمبر کی حاشیوں پہ یہ ہے، پورا میں جو ہے ایک حصہ کسی میں بلایا کہ اس کو خاص ترتیب کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بچے یہ سمجھے کہ نہیں معاشی بخاری میں اس باب پر ہمیں کیا روحانی تحفے اور علمی خزانے دیے ہیں. آج میں نے یہی تیاری کی ہے، لیکن پھر بھی تبدیلی طور پر 2-4 باتیں کہنی پڑے گی اس لیے کہ دوسرے میں حضرات ہیں ہمارے طلبا بھی یہاں پر موجود ہے. اس تو میں نے یہ 3 باتیں نمبر 1 کے اوپر کہ ختم بخاری کی مجلس جو منعقد ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے میں اپنے اصطلاحی طور پر پیش کر رہا ہوں. نمبر 2 کے اوپر مؤلف
دونوں کے احوال، اور نمبر 3 تیسری بات عنوان کی اہمیت، عنوان کی اہمیت جہاں تعلق سے پہلی بات کہ ختم بخاری کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں کیا مدد نظر رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 باتیں ہو سمجھے، 2 باتیں. نمبر 1 نسبت رسول کی تعظیم و قدردانی، نسبت رسول کی تعظیم و قدردانی، یہ ایک بات ہونی چاہیے. اور نمبر 2 کے اوپر اسی کی روشنی میں دعا کی قبولیت کی پوری امید حاصل کرنی چاہیے. میرا اور آپ کا بیٹھنا اور اس دوست کا یہ مذاکرہ یہ تبدیلی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہتے کراتے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور جس وقت عنابت رسید ہو جاتی ہے نروس و تعلیم اللہ کے لیے اللہ کے سامنے گرگرا کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے. آدمی کی اپنی مراد بھی اور آدمی کسی کے معاملے اللہ پاک کی مرادیں پوری کرتے ہیں. نسبت اس میں 2 باتیں، 2 اس عنوان کے تحت 2 باتیں آئیں. نمبر 1 نسبت رسول کی تعظیم، نسبت رسول کی تعظیم. اس سلسلے میں میں 2-3 روایات کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جہاں تعلق ہے سب سے پہلی بات کہ نسبت رسول کی جو تعظیم اور اس میں اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں. آپ لوگوں کو وہی واقعہ یاد رکھنا چاہیے. تو انسان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور دوسری جانب سید القراء حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ابو بردہ، ان دونوں کا آپسی مذاکرہ جو باب ہجرت النبی و اصحابہ الی المدینہ. مجھے چاہیے یہ بات آپ لوگوں کے خدمت میں آئی تھی. لیکن آج میں نے استاد محترم کی تقریر میں ایک عجیب بات دیکھی کی وجہ سے اس کو دوہرا رہا ہوں. تو وہاں قصہ کیا لکھا؟ وہاں قصہ تو یہ لکھا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو موسیٰ اشعری یہ 2 عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ ان دونوں کا آپس میں ملاقات ہو گئی اور ملاقات میں اس مذاکرہ کے پاس کیا کرا حافظ بن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس جگہ پر یہ یوں لکھا ہے کہ دونوں ساتھ تھے، یعنی نماز میں دونوں شریک تھے. میں نماز کے بعد فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے مخاطب کیا حضرت ابو بردہ کو اور یہ کہا ایک بات بتاؤں ہر صدق ما قال ابی، میرے ابا وہ بھی صحابی تھے، تیرے ابا بھی صحابی تھے، میرا ابا عمر تیرے ابا ضرور تھا، تو میرے ابا نے تیرے ابا کو کیا کہا؟ وہاں لفظی استعمال کیا ما قال ابی ابی. اس لیے میں وہی ابا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ما قال ابی ابی، میرے ابا نے تیرے ابا سے کیا کہا میں نہیں جانتا. فرمایا میرے ابا نے تیرے ابا سے کہا غور سے سنیے گا. ہمیں اسی بات کو سامنے رکھنا ہے نسبت رسول کی تعظیم. اور حضرت عمر فاروق کے دل میں نسبت رسول کی تعظیم سمجھے یہ نبی سے جڑنے والی یہ چیز ہے. لہٰذا ان کی اپنے دل میں کیسی عاقبت ہونی چاہیے. آپ یہ احادیث پڑھتے پڑھاتے وقت خزانہ جو ہے بنائی تھی راستے کے اعتبار کرتے حاصل کر لیا، اس کی عاقبت اپنے دل میں ہونی چاہیے. فرمایا کہ ہر یسوع کا میرے ابا نے تیرے ابا سے جو کہا یا ابا موسیٰ کہ ابو موسیٰ کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ سلام ہونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے رہے اور نبی کے زمانے میں اسلام لانے کی سعادت حاصل. اسلام ہونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرتنا معہ، اور نبی کے ساتھ ہجرت مع کا لفظ یاد رکھنا فرمان نبی کے ساتھ ہجرت و جہاد بلا معہ، نبی کے ساتھ جہاد و عملنا کلہ معہ، اور ہمارے سارے نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ کیے ہوئے سارے اعمال 12 دانا وہاں پر 5 حضرات سے ترجمہ جو کیا ہے 12 کا ترجمہ وہی ثابت ہے ہمارے لیے ثابت ہو. تمنی کا ترجمہ کیا لیکن میں تمنی کا ترجمہ نہیں جو سیاق ہے اس سیاق کے اعتبار سے یہ کہتا ہوں یہ اقبال کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ یہ
نبی السلام والتسلیم کے زمانے میں کیے ہوئے یہ سارے کام، اسلام ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، یہ ثابت ہو چکے، محفوظ ہو چکے۔ تو یہ جو خبر میں تجھے سنا رہا ہوں، کیا اس خبر سے تو خوش ہے؟ کیا اس بات پر خوش ہے کہ نبی السلام والتسلیم کے زمانے میں جو کام ہم لوگ کیا تھا اس پر جو ہے وہ محفوظ ہے، لہٰذا اس سے خوش ہونا ہے، اسے پر دماغ ہے، جیسے نبی کی معیت تھی، نبی کی معیت تھی، اور اس کے بعد کے جتنے کام ہیں وہی نقل عمل اللہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہم نے کام کیے نہ ضرور ملوں اس سے تو بھائی چھٹکارا ہو جائے، ادلا بدلا ہو جائے، اپن راستن دے آتی اور برابر ہو جاتے، نہ گناہ نہ ثواب نہ عقاب کچھ بھی ہو۔ کیا اس میں تو آتی ہے جو تجھے خبر سنا رہا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لا واللہ، جواب دیا لا واللہ، تم بھی صحیح ہے، ہاں لیکن انہوں نے کیا لا واللہ، صوفی بھی تھے غزوہ جندب میں فائدہ اٹھا لیا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا، یہ شان کی تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، جو واقعات ہوئے اس کے پیش نظر بات کرتا ہوں۔ فرمایا فقال ابو کلام اللہ، اعظم خدا کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ہم نے بہت سارے کام کیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جہاز نامہ اور وہ اسلم علی ایدینا اشد الکثیر، اور ایک بہت بڑی جماعت ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوئی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے بعد کے زمانے میں بھی تو ہم نے اتنے سارے کام کیے تھے، سمجھ لو۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا، یہ دو بیٹوں میں بات ہو رہی ہے، ان دونوں کے اباؤں کی بات ہو رہی ہے، اور عمر ناقل ہے، عبداللہ بن عمر ناقل ہے، عبداللہ بن عمر نے فرمایا جب یہ دونوں کی بات ہوئی اور ابو موسیٰ نے دیکھا نہیں بھائی ان کے بعد بھی جو کام ہوئے تو اس کام کے سلسلے میں ابھی تو اس پر بھی سوال کی پوری امید ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں رجب عامر ہو کیا باپ جواب دے، اسے بات کری تو ہمیں جو ہے انتظار ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی، لیکن میں تو اپنے لیے یہی چاہتا ہوں، میں تو اپنے لیے یہی چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے نے ابو بردہ نے فرمایا بخدا تمہارے ابا میرے ابا، تمہارے ابا میرے ابا سے زیادہ میرے کرتے ہو، مائی ابو کا خیر من ابی، تمہارا ابا میرے ابا سے زیادہ۔ ارے باپو کو گستاخی کرتا ہے کیا؟ لیکن یہ دینی معاملہ ہے، ہم نے دینی معاملہ تھا، باپو کی گستاخی نہیں ہو سکتی بندے۔ ہاں وہی اسی روایت سے نیچے روایت کا طریقی ہے، اس کی حضرت عبداللہ بن عمر کی، جیسے ہم اپنے علاقے میں جا رہے چھٹیوں میں ساتھی علاقے میں باپ کی گستاخی کبھی رہ گئے، سمجھے تھے وہیں پر وہ روایت روایت کے بعد وہیں پر وہ روایت ہے کون سی؟ عبداللہ بن عمر کی۔ لوگ یوں کہتے تھے کہ ابن عمر کی ہجرت پہلے ہوئی، ان کے ابا کی ہجرت بعد میں ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے ناراض ہو گئے، مجھے ہجرت جیسے عمل میں اپنے باپ سے زیادہ فائد بتایا جا رہا ہے کہ میں نے عمل ہجرت اپنے ابا سے کب تک کی، اور ناراض ہونے کے بعد فرماتے ہیں ہاں یہ لوگوں کو مغالطہ ہوا، اور کہیں کو مغالطہ ہوا؟ فرمایا اصل بات یہ وہاں دو روایت ہے، بابو نبی وغیرہ میں دو روایت ہے، جس میں ایک روایت ہے کہ مدینہ منورہ کی ہجرت سب سے پہلے تو دو صحابی تھی، ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم اور ان کے حضرت سارے مولا کے ہوتے، یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا جاؤ اور انہوں نے قرآن سکھایا۔ اس کے بعد حضرت عمر وغیرہ کا نام ملتا ہے 20 آدمیوں کے ساتھ واپس تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جائے، ایک طرف یہ روایت بھی تھی، اور دوسری طرف جو میں سنانے جا رہا ہوں وہ سمجھو وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جو بھی ہجرت کرتا تھا اس ہجرت کرنے والے کے لیے ضروری تھا کہ ہجرت کر کے جب وہاں آ جاوے تو نبی جی کی خدمت سے پہنچ کر بیعت کر لے، تاکہ کہ اللہ کے واسطے ہم نے ہجرت کی ہے، دنیا کی کسی رغبت یا کسی اور مطلب کے خاطر ہے، یا اس ارادے سے باقاعدہ وہاں پر جو ہے بیعت ہوا کرتی،
اور تو عمر فرماتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم لوگ انتظار کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد میرے آقا نے تشریف لائے تو ہم لوگ چاہ رہے تھے جلدی سے پہنچے. نبی کی قیامت کی اطلاع مل گئی اور ہم لوگ وہاں پہ آوازی میں تھے. ابادی میں نہیں, آوازی میں وہاں رہتے. اور جب آوازی میں وہاں رہتے تھے تو ابا نے مجھے بھیجا کہ دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام سنا تھا کہ آرام فرمانا ہے غلام ہے, اب دیکھ آؤ بیدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. جیسے میں نے اپنا اما کی بیداری دیکھی تو میں نے کہا کہ نیک کام کیا تھا, کیا نہ کرنا چاہیے, تاخیر نہیں ہونی چاہیے. فوراً آگے بڑھ کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آگے بیٹھ گئی اور پھر جلدی کا دورہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میں نے اپنے آپا کو جا کر اطلاع کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بیدار ہو چکے. تو ابا کے ساتھ پھر آیا اور ابا کے ساتھ آ کر کہتے ہیں سب سے پہلے ابا نے بیعت لی اور پھر بعد میں چل کر میں نے بیعت کی. پورے لوگوں نے دو مرتبہ دی. ہمارے باپ نے میں نے اس پر توجہ دلائی یہ عبداللہ بن عمر نے جب بعد میں بیعت لی اس دوسرے مرتبہ میں تو سب سے پہلے ابا نے اور پھر بعد میں چل کر فرمایا لوگوں نے اس واقعے کو لے کر بات چلا دی کہ ابن عمر اسلم قبل ابی کہ ابن عمر اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے, باپ سے پہلے انہوں نے ہجرت کی ہے. دیکھیں اس پر ابن عمر غصے میں باپ کی گستاخی کیسے, باپ کی گستاخی کسی حالت میں نہیں ہونی چاہیے, نہ زبان نہ حال سے. لیکن یہاں حضرت عمر کے ساتھ ایک دینی امر کی بات تھی, سمجھ رہے ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر نے احترام کر دیا واللہ ابوک خیر من ابی, قسم خدا کی تمہارے ابا میرے ابا سے زیادہ نہیں. اب یہاں پہ آ کے یہ تو ہو گئی بات جو پہلے میں نے تقریر کی تھی, لیکن آج تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے جو اس موقع پر استاد محترم کے نظر نگرا دیکھی تھی, لیکن کبھی سے یاد تھا کہ میں یہ دیکھوں آج جو میں نے اٹھایا تو اس میں یہ دیکھا سمجھے. باقی سارے شعرا نے لکھا, شعرا نے یہ تقریر لکھی ہے اور یہ فرمایا کہ حضرت عمر مقام خوف میں تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری مقام رجا, اور آپ کے مقام خوف کے اندر مقام رجا سے ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر ثابت تقابل تبارک میں فرمایا. علماء کے تعارف میں یہ فرمایا انما يخشى الله من عباده العلماء, انما يخشى الله من علماء نے یہ تقریر کی. لیکن استاد محترم کی جو تقریر جو دیکھی تو میں حیران. استاد محترم نے یہ فرمایا کہا عمر کی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نظر عمل پر تھی اور حضرت عمر فاروق کی نظر شان عبدیت کے غلبے کی وجہ سے نبی جی پر تھی کہ وہ اپنے کاموں کا تو کوئی ٹھکانا نہیں, تو نبی کی نسبت سے کام محدود ہے. یہی ہے شان عبدیت, اپنے عمل پر ہوتا ہے اور نبی جی کی معیت میں تھا, اسی کے بھروسہ معیت سے کام. یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے. اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تنہا ایاک نعبد فرمایا. مشہور بلاغت ہم لوگ تفسیر کرتے ہیں پوری جماعت کے ساتھ کیا ایاک نعبد, ہم سب اور سب سے سستے میں کام بن جاتا ہے. یہاں نسبت رسول ہوئی کیا کہ عمر فاروق کی نظر نسبت رسول پر ہے. عمر فاروق اسی لیے عمر فاروق کا بڑا لحاظ ہو جاتا ہے کی نسبت کا بڑا لحاظ ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں بدر کے بیان کے اندر ہے جس کے اندر کہ عبداللہ بن عمر کا وظیفہ جو مقرر کیا ہے غالباً 4,000 مقرر کیا اور اسامہ کا 4.5 سے کیا بیت المال سے. پوچھا ابا یہ کیوں, ابا ایسا کیوں, یہ میرا وظیفہ جو ہے وہ 4,000 اور ان کا 4.5. یہ ویسے ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی. ابن عمر اتنا ظاہر انسان یہ اکیلے اپنا مکان بنایا تھا, اکیلے اپنا مکان بنایا ظاہر سے. لیکن پوچھا کافی وجہ کیا ہے تو جواب کیا دیا, فرمایا قسم خدا کی اس کا باپ رہی تھی اس سے زیادہ تیرے باپ سے زیادہ چاہیے تھا.
تیرے باپ سے زیادہ شہید تھا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ اسامہ تیرے مقابلے میں نبی جی کو زیادہ نسبت یہی وجہ ہے کہ حضرت اسامہ کا ذکر آیا کہ امام بخاری نے باب ذکر اسامہ میں دو مضمون پیش کیے، ایک محمد بن ایمن کا پیش کیا، ایک محمد بن ایمن کا پیش کیا، اور ایک حضرت اسامہ کے بیٹے کا پیش کیا، نام نہیں اس کو بولنا ہے۔ تو محمد بن ایمن اور اسامہ کا بیٹا حضرت دونوں بات لکھی، اور اس دونوں بیٹوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر کے اچھے سلوک کو لے کر یہ ثابت کر کے اسامہ کتنے بڑے انسان۔ پہلی روایت کو اسامہ کے بیٹے کا تذکرہ کیا، حضرت اسامہ کے بیٹے جو ہے وہ شاید ان کا پہنا ہوا جو پاجامہ تھا وہ ٹکروں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر بندے میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر نے جب ان کو دیکھا اور فوراً تنظیم فرمایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی ان کو بتاؤ یہ جو ہے ٹکروں سے نیچے ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ یہ ہے کون؟ ہمارے اسامہ کے بیٹے ہمارے ساتھ آ گردن نیچے کو جھکا دی۔ اس کے بعد یہ فرمایا بخدا اگر نبی کس کو دیکھتے لاحق ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھے تو خوش ہو جاتے، ان سے محبت فرماتے۔ اس کے لیے ثابت کیا اسامہ، اور مجھے یہ نسبت رہی ہے اسامہ، بلکہ میں نے وہاں پہ تقریر ثابت کی تھی کہ یہاں دو نسبت رہی ہے، ایک تو حضرت اسامہ بن زید کی کہ وہ اسامہ کے بیٹے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت ام ایمن کے بھی بیٹے، ام ایمن کی دو شادی تھی، ایک تو حضرت زید کے ساتھ اور زید سے پہلے ایمن کے ساتھ شادی تھی، اور حضرت زید کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی تو زید اور اسامہ کی بنیاد پر تو فرمایا کہ ابن عمر نے کہ بھائی اسامہ کا بیٹا نبی ان کو اگر دیکھ لیتے تو نبی ان کو محبوب فرماتے، زید کا پوتا اسامہ کا بیٹا لیکن ام ایمن کا بھی پوتا ہے، ام ایمن کا دوست، اور اس کے مقابلے میں وہی پر دوسری بات ذکر اسامہ سے کاٹی اور یہ ثابت کیا کہ وہ دوسرا غالب محمد ان کا نام ہے، محمد بن ایمن، تو وہاں پر کس بات کو نقل کیا کہ وہ نماز رکوع اور سجود اور ان کو سجدہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر رہے تھے، جب ان کو سجدہ مکمل نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا بھائی ان لوگوں ان کو سجدہ مکمل کر لے، پھر گزاری کون تو آئے ام ایمن کے پوت، اچھا پھر اس بات کر دینا وہاں پہ چکا دی نسبت کا لحاظ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ نسبت کا لحاظ ابن عمر نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں، عمر کیا نسبت رسول کا لحاظ، اور میں یوں کہتا ہوں کہ پھر بہت اچھی بات لکھی ہے تقریر بخاری کی کتاب ہے، اب تو ماشاء اللہ تقریر ختم بخاری کی تقریر جو اس پہ میں سمجھتا ہوں میرے ایک ساتھ تقریباً 25 سے قریب تو خط بخاری کی ہے اور میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن دو چار ابھی میرے پاس آئے بہت اچھا ہے، اور میں کہوں گا تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو شیخ خالد محمود صاحب آسام حدیث اور قریبی ملک کے اور برطانیہ کے اندر زندگی گزاری 100 سال کے قریب کی جو عمر تھی، اور دیوبندیت کے تھے ایک نمبر کے تھے ترجمان، ایک نمبر کے ترجمان، میں خود گیا ہوں، اور بڑھاپے کا عالم 100 سال کی عمر، لیکن روزوں پر دیوبندیت پر جب کوئی تقریر آ گئے تو ایسا کہ وہ اندر سے اچھلتے نظر آتے، اندر سے ان کی تقریر میں نے دیکھی، لیکن پورا دیکھنے کو اتفاق نہیں ہوا، میں کسی اور کام میں لگا، میں حواشی تو جو ہے ترتیب دینے کے اندر تک گیا، میں دیکھ نہیں پایا، لیکن اس کو اچھلتی نظر میں ایک چیز میں نے دیکھی، اچھلتی نظر میں ایک چیز دیکھی، وہ یہ کہ حضرت عمر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا تو سب سے پہلی حدیث نیچے لائے تو عمر کی، اور سب سے آخری حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، کہا تو ہم نے شیخ عبداللہ مغیثی دعوت برکات العالیہ سے وہاں پر جو تعبیر کی جمعہ کے بیان میں ہم نے سنی تھی، جبکہ میرے استاد محترم کے اندر افتتاح بخاری کے موقع سے تھے، اور استاد محترم نواز جمعہ میں موجود ہے، اور ان کی موجود شیخ عبداللہ مغیثی کا بیان تھا، انہوں نے اس کا پیش کیا تھا، فرمایا اول نمبر کے جو راوی ہے حضرت عمر ان میں جلال ہے، اور آخر نمبر کے جو راوی ان میں جمال ہے، اور پھر مناسبت پیش کی، لیکن کل تو میں نے یہ کتاب دیکھی، یا اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے اندر کیسی کیسی باتیں ڈالتے ہیں، فرمایا عمر
عمر تھا یہ افقہ الصحابہ، کیا ہے؟ افقہ الصحابہ. اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا احفظ الصحابہ. کتاب شروع کر رہے ہیں امام بخاری کو فقہ البخاری ثابت کرتی ہے، پر ابتدائی فرماتی افقہ صحابہ کی ابتدا فرماتی. افقہ صحابہ سے دیکھو تراجم میں امام بخاری کیسے کیسے ترجمے قائم کر رہے ہیں، ثابت کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ احادیث نبویہ کی جامعیت کیا ہے. سمجھے؟ پہلے پہلی حدیث حضرت عمر فاروق کے حوالے سے لائے. افقہ الصحابہ اشارہ کر دیا مبتدی کو. برابر اصطلاحی تو کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ ہماری کتاب میں جو آپ دیکھو گے اکثر و بیشتر نظر آئے گا وہ عمر فاروق رضی اللہ پاک کہتے ہیں فقط دیکھی تو وہی فقط آپ کو ترجمہ آپ کو آخر تک نظر آئے. یہ بتا دیں اور آخر کے اندر آئے یہ حدیث لائے کون سی؟ حضرت ابو ہریرہ والی آئے. حضرت ابو ہریرہ احفظ الصحابہ. اس پہ تو تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ کا لفافے جیسا حافظہ دے رکھا تھا. میں چند دن پہلے اپنے خلیل بھائی حضرت مولانا حذیفہ مستانوی دعوت برکات العالیہ ان کے خط بخاری کے موقع کی تقریر سن رہا تھا. میں نے 1 منٹ کے لیے سنی. اس میں انہوں نے ایک بات کسی بات میں دوسرا انداز سے پیش کی. فرمایا نبی جی کے پاس شکایت لے کر پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہوں یاد نہیں رہتا. نبی جی نے جو دعا دی تصور جو فرمایا اس کے بعد کی برکت یہ کہ ان کو دوسرے نمبر کی بیماری لگ گئی. اور وہ بیماری یہ کہ یاد ہونے والا کبھی جب وہ بھول سے نہیں دیتا بھولنے کی بیماری لگ گئی. یہ بڑے اس کی تعریف کی سمجھے گا. نہ بھولنے کی بیماری ان کو لگ گئی. جو بھی چیز ہو وہ کام میں پڑے تو وہ ہمیشہ یاد کیا. یہ انہوں نے یہ تعریف کیا. بات کے میں حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ میری اور آپ کی طبیعت بنے. اردو کتاب سے بھی حوالہ دے تو وہاں کا حوالہ دینا چاہیے. چھوٹے بچے سے چیزیں سیکھی تو اسی کا حوالہ دینا چاہیے. اس میں ملتا کیا؟ اس میں علم میں برکت ہے. اللہ کے روٹی کا رسم کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ اردو کی کتاب سے لے کے وہ کہتے امام فصل کے یہ ارے باہر سے فصل بارے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا میں جس کتاب سے دیکھا ہوں اسی کتاب سے اس بات کو نقل کرنا چاہیے. یہ میری طبیعت میں آپ لوگوں کے سامنے جس مزاج ہم لوگوں کو بنانا چاہیے. آپ بتا سے فصل بات طلبا میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا مزاج ہے نا اپنے استاد محترم سے یہ چیز سیکھی ہے. ہم نے استاد محترم سے ایک مرتبہ پتا برکت العلم عرض العلی. علم میں برکت اس وقت آتی ہے کہ جو بات جہاں سے بھی ہو اسی کی طرف منسوخ کرنا چاہیے. اسی کی طرف منسوخ کرنا چاہیے. میں حضرت عمر فاروق کو بتا رہا تھا کہ عمر فاروق ان میں نسبت رسول کا لحاظ. ارے اس لیے تو لکھا ہے صحابہ میں ایک بات لکھی. وہ بات یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں مسجد نبوی میں جاتے ہوئے راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشان پڑ رہا تھا. میں عباس کے مقام کا جو چھجا تھا اس چھجے سے نالا تھا وہاں پہ پرنالا. تو وہ پرنالا بالکل راستے کی طرف نکلا ہوا تھا اور یہ پرنالا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نگرانی میں لگایا تھا. سمجھا جیسا اللہ کا کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کے دور خلافت میں نماز جمعہ پڑھانے تشریف لے جا رہے ہیں اور بالکل پوری تیاری ہوٹل کپڑے وغیرہ کا انتظام جمعہ میں آدمی اہتمام کرتا ہے. اس اہتمام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. اس وقت حضرت عباس کے مکان پہ ان چھتے پر جو ہے چوزے دبا ہوئے. جب چوزے سے دبا ہوئے تو دبا ہو جانے کے بعد اس کا پانی چھالک باہر سے پانی باہر نکالا جانا تھا. ان پرنالے سے پانی حضرت کا گزر ہوا وہاں سے گزر ہوا کر پرنالے میں سے پانی نکل کر حضرت کے بدن سارے کپڑے بگڑے. اب این موقع پہ کپڑے بگڑے تو ہر آدمی کو غصہ آتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق نے اسے برداشت سمجھے اور البتہ ہدایت دی. اسی طرح سے آج میرے لیے ایسا معاملہ ہوا تو کسی اور کے لیے بالکل راستے سے پکڑانا پڑا. یہ بالکل راستے پر ہے لہٰذا حضرت نے حکم دے دیا تمام کپڑے بدلنے کے لیے لیکن اس پرنالے کو نیچے اتار خیر کروا دیا. کپڑے بھی بدل دیا اور ادھر کو پرنالا بھی اتر گیا. مجھے بعد میں ہوا ایسا جیسے نماز ختم ہوئی نسبت رسول کو یاد رکھیں جیسے نماز ختم ہوئی
ویسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر فاروق کی خدمت سے حاضر ہوتے ہیں. فرمایا ابا ٹھیک ہے آپ نے پردہ اتار دیا وہی غلط چیز، لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں بازار سے خود گویا سمجھو کہ ان کو لگایا تھا. ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود فوراً حضرت عمر فاروق سے فرمایا پھر تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں سے مالک میں قسم دیتا ہوں آپ کو. اور وہ قسم کیا دوں؟ قسم یہ دیتا ہوں کہ میں ٹیڑھا ہو کر اپنی پیٹھ تمہارے میں بچھا دوں گا اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیٹھ پہ چڑھ کر پڑھنا کی جگہ پہ لگا دو جس جگہ پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نعرے کو لگایا ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق اس طرح سے انہوں نے اپنی پیٹھ ان کے لیے بچھا دی. حضرت عباس چڑھے اور چڑھنے کے بعد اس پر نعرے کو وہاں پہ لگا دی نسبت رسول کا لحاظ. اسی بات میں پیش کرا تو والد سے میں کہنا چاہتا ہوں تمام حضرات کو کہنا چاہتا ہوں یہ طالبان علوم نبوت ہیں یہی نہیں بلکہ جتنے بھی مدارس اسلامیہ میں پڑھتے چھوٹے بڑے مکتب میں صبح کے وقت جو پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کتاب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پڑھ رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی کتابیں تو ہمیں اس موقع پہ یاد رکھنا ہے. یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ یہاں نسبت دیکھی جائے سمجھ لو نا. اور اس نسبت کا لحاظ میں نے اکابر میں دیکھا سمجھے. میں دو دن پہلے کسی کو کہہ رہا تھا میں نے یہ دیکھا کہ میرے پیر صاحب یا حضرت حافظ محمد یحییٰ پیرامنی رضی اللہ عنہ ان سے کوئی آ کر یوں کہتا کہ جی میں نے آج پرانے غریب کو یہ کھلایا تو وہ بہت اچھا کام. لیکن یہ کہتا کہ وہ طلبا وہاں پہ نظر آئے ان کو میں نے کھلایا اس پر خوشی کا اظہار دوسرے انداز سے ہوتا ہے. اس طرح کے قرآن مجید کی آیت وہ یؤثرون علی انفسہم مہمانان رسول ان کے اکرام کے سلسلے کا جو واقعہ ہے اس واقعے سے یہ آیت نازل ہوئی. وہ یؤثرون علی انفسہم اللہ کے اچھے بندے ایسے ہوتے ہیں اپنی ضرورت کو پیچھے کرتے ہیں اور دوسرے اچھے کام کرنے والوں کی ضرورت کو آگے رکھتے ہیں. اچھے کام کرنے والوں کے طالب علم ان کے طالب علم کا لحاظ پہلے رکھتے اور یہ ضرور آ رہا ہے. پہلے بات یہ اور بڑھ جائے کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کیا نسبت رسول. ارے بہت دور جانے کی ضرورت رہی. یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ایک ترجمہ بڑا عجیب قائم کیا اور اس ترجمے کے اندر جو حضرت ابو موسیٰ جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی بات کر کے 1091 1091 عنوان کیا قائم کیا؟ عنوان قائم کیا باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحث عن اتفاق اهل العلم وما اجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها المشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الانصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. ماشاء اللہ سورہ تفسیر کے امام بخاری اجماع کو ثابت کرتے اور اجماع میں بھی اجماع اہل مدینہ کو ثابت کرتے. عنوان سے اجماع اہل مدینہ ہے. عنوان کو دیکھیں ما اجمع علیہ الحرمان دونوں حرم کے لوگ جس پر متفق ہوئے اس کا بیان اور اس سے پہلے وہاں پر اتفاق اہل علم اجماع کا بیان اور اس پر اجماع میں بھی بطور خاص اجماع اہل مدینہ کا بیان. لیکن پھر اس بعد جس کا تذکرہ کر دیا نبی جی کی یادگاریں وما كان من مشاهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے میں جو کچھ اللہ کے نبی کی مہاجرین کی انصار کی یادگار ہے اس کا بیان اور ان یادگاروں میں سے دو چیز کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی کی نماز والی جگہ نبی جی کے منبر اور نبی جی کے قبر کو بار اس کا فرمایا. یہ تبرکات اشارہ کرنے مطابق ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تعامل اہل مدینہ راز کی حقیقت شاہجہاں مسجد نظیر نمبر ان کا تعامل اہل مدینہ کے سلسلے میں عجیب ذکر مضمون ہے. تو یہاں پر ایک بخاری بتانا چاہتے ہیں اہل مدینہ کے تعامل میں پاور ہے قوت ہے یہ سب چیزیں وہاں
قبر ہے، ممبر ہے، نبی جی کا مسلح ہے، اس بات کو پھر کون بخاری کو اپنے شرط کے مطابق جتنا تھا اتنا پیش کیا، ورنہ تو بتانے کو تو ہزاروں کی یہاں کو شمار کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک روایت پیش کر دی اور سے 1091 پر، اور اس میں یوں پیش کیا ابو بردہ، یہی ابو بردہ شریف بھائی وہاں اللہ کو مجھے یہ بات بتائی، میں نے شاید اب کی ضرورت کے جو محترم صاحب عالم دیوبند کے ان کی کسی تقریر میں کسی تقریر میں نے سنا، انہوں نے ابو بردہ کی کوئی تفصیل بیان کر اس میں یہ دیا وہ ابو بردہ تین ہے، ایک ابو بردہ شریف کے بعد ہے، ایک ابو بردہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بعد، اور ایک ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ تو یہ دور عمری میں مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جیسے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2-3 دن ہو چکی ملاقات نہیں، 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن سلام نے دیکھا ارے میرے بھائی عبداللہ بن سلام کا بیٹا تو وہ عراق سے تشریف لائے، تو ان سے کہہ دیا کہ یاد رکھے ہمیشہ سمجھے یہ زندگی کا اپنا نہج بنانا چاہیے۔ دوستی کا حق اس کو کہتے ہیں، دوستی کا حق یہ ہے کہ جب دوست نہ ہو تو اس موقع پر دوست کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جیسے دوست کی حاضری اور موجودگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ کی ملاقات عبداللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ عبداللہ علیہ السلام نے کہا یار اتنے دن ہو گئے آپ نے ہماری ملاقات نہیں کی، ارے ملاقات کرتے تو آپ کو ایک چیز بتایا، چلو آجاؤ لے چلتا ہوں میں آپ کو اپنے مکان میں 2 چیزیں آپ کو دکھا تھا، اور وہ کیا تھے؟ تبرکات رسول، نسبت رسول۔ 2 چیز، نمبر 1 پر یہ فرمان انسان کے رسول سے فَأَصْدِي کَفِي قَدْحٍ شَرِبَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک ایسا پیالہ بتاؤں اور اس پیالے میں پانی بھر کے پلاؤں کہ جس میں اللہ کے نے پانی پیا ہے۔ نمبر 2 پر وہ تصلی فی مسجد، کتنا اہتمام ہو دیکھیں، وہ تصلی فی مسجد، آپ نماز پڑھیں گے میرے گھر میں پہنچ کر ایسی جگہ پر، ایسی بادشاہ میں صلی کی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز تو معاملہ کے ساتھ گیا تبھی آپ نے جو ہے مجھے پانی بھی، مجھے ستو بھی پلایا، وہاں پانی بھی دما اور کھجور بھی پلایا، وہ سب نسبت رسول۔ یہ ساری مثال آمداد کی فکر سے پیش کر رہا تھا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ نسبت رسول کا لحاظ صحابہ وغیرہ سے تھا، اور عمر جیسا فقیر انسان یہ کہتا ہے بعض انسان کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے آخر موقع میں تو یہی اپنی تقریر اس لیے نہ بگاڑے کہ اپنے ساتھ والوں کے اور دوسروں کے اوپر اپنے کو شام میں فوقیت کرتا ہے، اس لیے نبی نے منع کیا ہے، اس لیے فرمایا یہ لوگ اس لیے نہ پڑھنا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر اپنی شان رکھنا، سمجھے ایسا علم جانتے ہیں ہاں علم تو اس لیے کہ تجھے بھی فائدہ ہو سب کو فائدہ، یہی تجھے علم ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر کر رہے ہیں کہ اپنا عمل محفوظ۔ اچھا دیکھیں روزے کی جو دعا ہے، روزے کی دعا افطار کے بعد کی دعا، اس میں کیا کلمات ہے؟ اس میں عمل میرا محفوظ رہے اس کی فکر کروائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر اس میں کسی گڑبڑ کی وجہ سے عمل بالکل حق ہو۔ کیا دعا فرمائی؟ ابھی تو یاد کرتے عیسائی کے موقع پر مختلف طرح کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے، کہیں اس میں بس کر رہ کر یہ دعا نہ بھول جائے، یا اس میں بس کر رہ کر وہ عمل کی حفاظت کی جو ہے وہ فکر اور اس طرح کا دھیان چھٹک نہ جائے۔ اللہ تیرا شکر ہے پانی پہنچانے کی آپ نے اجازت دے دی۔ اب تک تو خشکی کی وجہ سے انسریاں اندر سے چو چو کی آواز آ رہی تھی، اب پیاس مل گئی اور انسریاں میری تر ہو گئی تو وہ ساری خشکی سے طرف ہونے والی جو آوازیں وہ سب ختم ہو، لیکن اللہ ایک ہی کہتے ہیں اللہ سے ذات امید ہے کہ میرا عجر بھی ثابت رہے۔ حضرت عمر فاروق کو فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ
اور اپنا عمل تو بہت کیے لیکن محفوظ عمل تو محفوظ عمل تو نبی کی معیت والا عمل، نبی کی معیت والا عمل تو ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. سمجھے؟ ہمارے کان، ہماری زبانیں، ہماری آنکھیں صبح سے لے کے شام تک جب بھی احادیث کی کتابوں میں لگی رہی، کس نے تھی؟ وہی حدیث ہے، وہی شہر ہے. سمجھے خدا کی بات کا اہل الحدیث ہوں اہل النبی کی وجہ لم يذهبوا نفسه انفاسه صحیح. اہل حدیث والے یہ تو نبی والے، یہ تو پھر نبی جی کی خدمت سے بیٹھنے والے صحابہ کی طرح بغیر ذات رسول نہیں ہے، لیکن ذات رسول سے نکلنے والے جو کلمات ہیں اس وقت کے الفاظ صاف نبی جی کے گرامی قدر صاف سے نکلنے والے جو مضامین ہیں اس مضامین کی صحبت ہے. ایک جز کی صحبت کرتی اگر گردوار کی اس لیے کہ صبح سویرے آخری دن میں بھی جب پہنچ جاتے ہیں وہاں پر کہیں پر اور جا کر جب ماشاء اللہ اس کی زیارت ہوتی ہے وہ تو داخل رسول کا ایک حصہ، وہ ذات رسول کا ایک حصہ اور ذات رسول کا حصہ مطلب وہ مقصود نہیں، اور یہ تو مقصود ہے. ذات رسول کا وہ حصہ ہے جو مقصود ہے. جس نے کہ اس کو جو بیان کیا جائے اس کو تو جو آپ کو عمل کرنا اسی لیے تو اپنا جگت سے پوچھا آسان تیار اور آپ ہوتا ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. جس وجہ سے آج کی اس مجلس میں آج کی اس مجلس میں یہ ساری تقریر کے پیش نظر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو صحابہ کرام نے جس درجے میں نبی جی کی نسبت کا لحاظ رکھا تو یہ تو جو نبی جی کے کلمات جو ہے نبیسہ اور جو ہے سبینہ اس کا یہ گلدستہ ہے. سال بھر ہم نے اس کو پڑھا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر خوش بھی ہونا ہے. اور اس آخر وقت میں یہ کہ اس کے اختتام پر ہم لوگ دعا کی قبولیت سے دعا تو یہ تو ایک ہوگا. لیکن دوسرے نمبر پر اس واقعے پر قبولیت سے دعا کریں، قبولیت سے دعا مجلس کا اعلان کہ جو آخر وقت میں یہ مجلس اس لیے منعقد کر رہے ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام کی تعظیم. نمبر 2 قبولیت سے دعا. قبولیت سے دعا کیسے؟ قبولیت سے دعا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ان حضرات کو ہم نے یہ دیکھا. باقی سبھی حضرات کو بطور خاص کہنا چاہتا ہوں نبی السلام کی زندگی اور ان کی جو احادیث ہے اسے چیز سمجھا کہ صحابہ کرام نبی جی جس کسی کو دعا دیتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی شامل ہو جاؤں. کبھی تو ایسا ہوتا تھا نبی السلام ایک کے لیے دعا کرنا کہنا لگے تو میرے لیے دعا کرتے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ نبی السلام نے کسی کے لیے دعا کی اور جب دوسرے کچھ صحابہ لے گئے تو انہوں نے اس آدمی سے دعا لی، یعنی کہ اس آدمی کی دعا کا اوسر لینے کا اہتمام. دو بات یا تو خود نبی جی سے کہا کہ جیسے آپ مجھے آواز ہے مجھے بھی آواز سے، اور جس طرح میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ وہی حضرت 619 پر اوقات میں اللہ نبی حضرت عامر کے سے دعا کرے. 619 پر موازی کے اندر حضرت عامر کے لیے دعا کرے. کیا دعا فرمائیں؟ حضرت اوقات معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حنین کو تشریف لے، اور جب وہاں حنین کو تشریف لے گئے اللہ نے کامیابی عطا کی. بنو ثقیف کو ذرا غرور تھا، یوں کر ڈالے پھر مکے والے تو بزدل اور فلا انہیں کیا معلوم، ہم سے اگر پانا پڑتا تو پتا چلتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جان گئے. اللہ پاک نے تھوڑی سی آسانی کی کامیابی دی.
لذلك اللہ پاک نے خود فرمایا لقد نصر رسول اللہ فی المواطن کثیرہ، اور میں مقالے نہیں لانے کو پورا قصہ نہ کرتی، اور اسی میں سے ہے کہ جب غلبہ ہو چکا دوسری مرتبہ تو سامنے والے بندے مقابل دو جانب تھا، ایک تاریخ آقا نے تاریخ کا تعاقب بنا کے خود کیا، اور اس اوصاف کی طرح باقی تو وہاں اللہ کے نبی السلام نے حضرت عامر اور ان کے بھتیجے ابو موسیٰ اشعری یہ لوگ کو بھیجا اور چند صحابہ کو بھیجا، اور اس کے بعد کی بات یہ کہ جو امیر لشکر تھے ان کو تیر لگا، اور تیر کہاں لگا؟ گھٹنوں نہ ہڈی میں جا کے وہ تیر ایسا لگا کہ بعد میں چل کر جب انہوں نے اس کو نکالا پنج دن ہاتھ رکھتا، حضرت عامر نے اپنے بھتیجے ابو موسیٰ کو کہہ دیا بھائی تیر کو نکالا، پیدا میں جب تیر نکالا تو پتا چلا وہ الفاظ اندر وہ ہڈی کا جب پانی نکلا، اور ہڈی کا پانی نکل جاتا ہے تو پھر آدمی بالکل امید چھوڑ دیتا ہے، تو حضرت علی یہ فرما دیا کہ عامر نے بھتیجے ایسا پتا ہے کہ آپ سے ہوتا ہے یا بنا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جس کو جا کے سلام پہنچ جاتا نا تو ان سے کہہ دینا میں یہ دعائیں مغفرت فرما دیں، بات جب انتخاب ہو چکا ان کا شہید ہے، میں دیکھ کر نبی کی خدمت سے پہنچا، جب میں اپنے آقا کی خدمت سے پہنچا تو آقا کو میں دیکھ کر آپ رسم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کی حالت قریبی و رحمت وہ جو ہے رسی سے دھولی رسی سے دھلا ہوا وہ کھاٹ تھا، اور اس مناوٹ کے نشانات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ پڑے ہوئے تھے، وہ علیہ برات تشکر و عماد السلیم وہ جب گئی، اور میں جا کر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کا انتقال ہو چکا، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، البتہ انہوں نے ایک تو دعا ایک تو آپ کو سلام پیش کیا، اور نمبر دو کے اوپر آپ سے دعا کی درخواست کی، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی السلام نے فوراً پانی طلب کیا اور وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ باوضو رہتے، لیکن اس کے باوجود یہ وضو علی الوضو اور آپ ایمان کرو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی السلام جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کی، کس کے لیے؟ ابو موسیٰ کے لیے نہیں بلکہ ابو موسیٰ کے چچا مرحوم جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے، اور دعا فرمائی اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اور کس طرح ہاتھ اٹھا یا اللہ عبید ابو عامر یا اللہ ہم کیا مغفرت فرمائیے، اسرائیل کو جان لے کر یہ فرمایا اللهم اجعل يوم القيامة فوق كثير من خلقك، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں دین کا مقام ذرا بلند کرنا، تو جب ابو موسیٰ شہید دیکھا کہ جگہ کے لیے اتنی اچھی دعا چل رہی ہے، میں وہی بات کہہ رہا دعا میں عظیم انداز صحابہ کرام کا دعا ہو رہی ہے چچا کے لیے، نہ حضرت ابو موسیٰ شہید بیچ پر ٹپک گئے، بیچ میں ٹپکتے تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقلت وزیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ذرا دعا ہو جائے، تو اللہ کے رسول ذرا پر میرے لیے دعا کی، اور آقا نے اللہ کو کچھ آپ سے دعا کی نتائج کی رحمہ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا، یا اللہ اسے بھی تم معاف فرما دے، اسے بھی تم معاف فرما دے، اور بروز قیامت ان کو بہترین جگہ کو عطا فرما دے۔ بلکہ یہ منظر تو میں نے خود پڑھنے کے زمانے میں اپنے استاد سے بانٹا، شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد یونس جونپور میں غربہ پر کو دیکھا، حضرت کے سب بخاری کا موقع تھا، حضرت نے کوئی اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا، اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا، بس وہ مدنی سبق بتاتے چاہتا کہ شاید ختم ہو جائے، اور حضرت اتنا اہتمام غالباً سچے گھر میں پیر صاحب کی اطلاع کر دیتے تھے، اور پیر صاحب اپنے وقت پر آتے چنانچہ پیر صاحب پہنچے ہمارے موقع سے، اور جب سمجھ تھا تو اس کا دعا شروع کی، حضرت برباد کی سب دعا شروع کی، پھر انہوں نے اپنے خاص انداز سے دعا شروع کر دی، اور دعا ان کی بھی شباب پر پہنچی کا بند صلاح کر اللہ مجھے بھی کچھ کہہ لینے تھے، کیا کہا اللہ مجھے بھی کچھ کہہ لینے تھے، اور پیر صاحب کی دعا بند کروا کر حضرت شیخ صاحب جو خود نمبر باپ پکڑ انہوں نے دعا کرنا شروع بات سمجھ گئے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں، پہلے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے چلنے والی دعا میں اپنے آپ کو بھی حصے دار بنانا، طلب حدیث کی سبق کو پڑھ کر حدیث سے پاک پڑھ کر حدیث سے پاک کا لے کر مرمت کے ساتھ مکمل کر ان کو اس دعا بھی کریے، اور اس دعا کے اندر شریک ہونے کے لیے میرا آپ کا یہ بیٹھنا ہونا چاہیے۔
یہ ایسا خرچ کی مجلس کے انحصار کی وجہ تو مجھے تو کیا یا پہلے تو ثابت کر رہا ہوں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا. ایک نمبر 2 اس سے بھی بڑی عجیب دعا جو آپ لوگوں نے وہاں پر کتاب الدعوات کے اندر یہ جو ہے دیکھا ہوگا کہ کتاب الدعوات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الدعاء للاستبیان کا عنوان قائم کیا. باب الدعاء للاستبیان 940 اور عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہاں پر نقل کیا. بات یہ ہے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بچے سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ یہ فرماتے کہ بیوی والدہ مجھے لے کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں رات میں شامل فرمانے تو فرمایا کہ میرے آقا جواب دے تو سبھی ہر چھوٹے بچے تو میرے آپ کا دروازے بیٹھ کروانا چاہتی ہو اور بھائی بچہ تو ابھی چھوٹا ہے. حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام سب کے ہاتھ میرا وہ دعالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی. یہ عبداللہ بن ہشام ان کا یہ اپنا قصہ صاحب ان کے پوتے یوں کہتے ہیں میں نے خود یہ دیکھا اللہ پاک نے سوچے ان نبی السلام کے ذریعے سے عبداللہ بن ہشام کو دعا دلائی کہ اللہ ان کو برکت سے نوازنا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچے کو تو مادیات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے نا, اسی لیے تو اللہ کے السلام موسم کا پہلا پھل آتا تو سب سے پہلے کس کو دیتے تھے؟ چھوٹے بچے کو دیتے. ان کو تو اس کے ساتھ زیادہ برا کرو تو اس وقت کی جو دعا کی ہوگی برکت کی تو اس میں یہ بھی شامل مانگیات سے زیادہ مادیات سمجھے اللہ پاک نے ان کی دعوت سے بڑھ تو لکھا یہ ہے وہ ان کے پوتے یہ کہتے کہ میں دادا مردوں کے ساتھ بازار میں جاتا میں بازار میں جا کر مردوں وہاں بزنس کرتے تجارت کرتے. میں نے یہ دیکھا بڑے بڑے صحابہ آتے یہاں پر کا نام لیا ایک عبداللہ بن زبیر اور نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر. تو بڑے بڑے صحابہ آتے اور وہ آ کر یہ کہتے تھے کہ حضرت ہمیں بھی شامل فرما دیں اپنے تجارت میں شامل فرما دیں اور شریک کے نام اس لیے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے آپ کے لیے برکت کی دعا کی زیادہ ہم آپ کے دعا میں شریک ہونے کے لیے پہنچے فرمایا کوئی شریک نہ ہو پہلے ان کو شامل کرے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر اتنا منافع ہو جاتا تھا نبی جی کی دعا کی برکت سے اتنا منافع ہوتا کہ ایک کے حصے میں عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر ایک کے حصے میں پورا اون سامان سے بھرا ہوا یہ منافع ہوتا. فرمایا ربا زیادہ مرحوم فرما اصحاب الرافعہ سماحیت فیضاعت بها الى المسجد یہ دونوں بھی گھر پہنچاتے. صحابہ کرام کے آگے بھی یہ معاملہ تھا کہ نبی جی کی دعا اگر کسی کو بھی سمجھے اور اس میں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے شامل کر رہے اور دونوں صحابہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے برکت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا وہی وضو کا پانی ادھر میں نے نکال کو بتایا تھا 30 طریقے بتایا ہاں اور ان سے کا پانی پوری نوربا انہیں جو کتاب المناقب کا ایک جگہ پر ایک ترجمہ کا مفہوم پیش کیا میں نے کہا یہ مفہوم مجھے سمجھ میں آپ کے بات نکل کر تمام طرق کو جو جمع کیا تو پھر پتا چلا. 2 بات تو ہم لوگوں نے سنی تھی ہم تھی اللہ کے السلام ایک مرتبہ وضو کروا رہے تھے اور وہ وضو کا جو پانی بچا ہوا سارے سامان کو ہاتھ ڈال کر اپنے بدن پر اس کو بل لیا اور حاصل کر اور وہ ختم ہو چکا. ان صحابہ رہ گئے تو ان صحابہ نے کیا کیا جن صحابہ نے اپنے بدن پر وہ تری نبی السلام کو تکلیف کے بچے کو پانی لگا دی تھی اس کو انہوں نے پھیر کر اپنے اوپر لے لیا لیکن ان صحابہ کو وہ بھی نہیں دیا نہ اثر نہ بدل کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ اصل الاصل کو اختیار کیا اصل الاصل کو اختیار کیا اور وہ رواج مناقب میں خود پریشان ہو رہا تھا شروع میں روایت تھے اور اصل الاصل کہ بعض صحابہ نے تو پھر یہ کیا خود نبی جی کے ہاتھ کو لیا کہ اپنے بدن پر اس طرح پہ ملنا شروع کر دیا
یہ کیا کی بات کی، یا تو وضو کی طریقے یا پھر دوسرے صحابہ سے لی یا پھر ان دونوں میں ناکام ہوئے تو سیدھے اثر رسول میں جو پہنچے اور جا کر اللہ کے بات کو اپنے بدن سے بدلایا۔ تو اگر وضو کے پانی کے سلسلے میں نبی جی کے موجودگی میں صحابہ بھی اس طرح کا اہتمام کرتے ہوں تو پھر کیا ہماری گنجائش نہیں ہے کہ احادیث مبارکہ پڑھنے والے کی آج فقہ کی 50 اور 55,000 بلکہ 7,000 کے قریب احادیث کو پڑھنے والے جن کو دعا کرنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مل رہی ہے اور کی نظر ہونا اللہ مرحم پر باری۔ تو یہ ساری حالات کا آنا یہ اس لیے ہے کہ جہاں اس مجلس میں نبی کی احادیث پڑھنے والے اور وہ احادیث کی تعظیم کے لیے حاضر وہی پر یہ ہے احادیث پڑھنے والوں کو جو دعا کی مشاورت کے ذریعے سے ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ نظر اللہ سب ہمارا میرے دل میں آیا کہ شاید یہ مجلس یہ بات ہونی چاہیے اس لیے کہ دوسری طرف اس طرح کی چیزیں کہ خرافات کی وجہ سے مجالس کے سلسلے میں یہ کہا جائے بھائی اس طرح کی باتیں تو نہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال الحمدللہ یہاں انتظام اس طرح کا رہتا ہے کہ اس طرح کی خرافات کی ہوگی تو آپ پھر دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ جو خرافات کی ہوگی تو ہمیں اپنی نیت کیا بنانی چاہیے۔ آدمی کا ہر کام نیت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہمارے مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ۔ نمبر 2 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون سے اور اس کی کتابیں کیا اور اس میں آپ بتا کسی کو پیش کروں گا۔